الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، المبعوث إلى الأسود والأحمر لتكميل مكارم الأخلاق، لا يخلق نبي ولا رسول بعده، ولا أمة بعد أمته، ولا شريعة بعد شريعته، ولا كتاب بعد كتابه، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل نبي رفيق، ورفيقي في الجنة عثمان، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ معزز سامعین گرامی قدر، ذو الحجہ کا مہینہ چل رہا ہے۔ اس مہینے میں دوہرے داماد رسول خلیفہ ثالث مدینہ کے سخی، باحیا، با کردار، جامع القرآن حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وفات ہے، یوم شہادت ہے۔ اس مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کچھ فضائل و مناقب بیان کر دیے جائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل پر جب میں نظر ڈالتا ہوں تو مجھے حضرت عثمان کے فضائل تین چیزوں میں تقسیم نظر آتے ہیں۔ ایک تو حضرت عثمان کے فضائل قرآن کی نظر میں، دوسرا حضرت عثمان کے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر میں، تیسرا حضرت عثمان کے فضائل حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ کی نظر میں۔ قرآن کی نظر میں بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا اونچا مقام ہے۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے اعلان فرمایا کہ ہم عمرے کے لیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 1400 صحابہ عمرے کے ارادے سے نکل پڑے۔ حدیبیہ کے مقام پر جب پہنچے، مشرکین مکہ کو پتہ چلا، انہوں نے کہا کہ ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے، رسول اللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو مکہ میں داخلے سے روک دیا گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا سفیر بنا کر مکہ روانہ فرمایا۔ کہ جاؤ ذرا مکہ والوں کو اس بات پر آمادہ کرو کہ ہم کوئی جھگڑا کرنے نہیں آئے، ہم لڑنے نہیں آئے، ہم صرف عمرہ کرنے آئے ہیں اور عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت روئے زمین پر حضرت عثمان سے بہتر کوئی نہیں تھا کہ جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفیر بنا کر بھیجتے۔ ادھر کسی نے یہ خبر اڑا دی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ تو حضور
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کو بلا کر تمام صحابہ سے بیعت لی کہ ہم خون عثمان کا قصاص لے کر یہاں سے جائیں گے، ورنہ تو سارے کے سارے شہید ہو جائیں گے۔ خون عثمان کی قیمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ 1400 صحابہ جو کہ کل صحابہ تھے، ان کی جانیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے بدلے میں رسول اللہ نے حاضر کر دی، اور 1400 صحابہ موت پر بیعت کر کے شہادت کے لیے تیار ہو گئے۔ پھر کسی نے بتایا کہ حضرت عثمان کو شہید نہیں کیا گیا ہے، وہ زندہ موجود ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ اپنے دائیں ہاتھ پر رکھ کر فرمایا کہ یہ میرا بایاں ہاتھ عثمان کی طرف سے ہے، میں عثمان کی طرف سے بیعت کرتا ہوں۔ اپنا بایاں ہاتھ حضرت عثمان کا ہاتھ قرار دیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بائیں ہاتھ سے کبھی استنجا نہیں کرتے تھے، بیعت کے بعد فرماتے تھے کہ یہ رسول اللہ کا ہاتھ ہے، میں اس ہاتھ سے استنجا کیسے کر سکتا ہوں۔ اس ہاتھ سے ناک صاف نہیں کرتے تھے۔ انسان کی جو شرمگاہیں ہیں اس کو چھونا انسان کے لیے مباح ہے، اپنی شرمگاہ کو چھونا مباح ہے، لیکن حضرت عثمان غنی نہیں چھوتے تھے، بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ استعمال کرتے تھے۔ فرماتے تھے کہ رسول اللہ نے اس ہاتھ کو میرا اپنا ہاتھ قرار دیا ہے، تو میں اس ہاتھ سے اپنی شرمگاہ کو کیسے چھو سکتا ہوں۔ کہ پوری زندگی حضرت عثمان نے اپنے اس بائیں ہاتھ سے استنجا نہیں کیا، ناک صاف نہیں کیا، کسی اور مباح ایسے کام میں استعمال نہیں کیا کہ جو ناپسندیدہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو 1400 صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کی آیت نازل فرمائی۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر جن لوگوں نے بیعت کی ہے اللہ ان سب سے راضی ہو گیا۔ تو یہ جو 1400 صحابہ کو اللہ کی رضا کا سرٹیفکیٹ ملا ہے، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملا ہے، کیونکہ جو بیعت ہوئی تھی وہ خون عثمان کے قصاص پر ہوئی تھی۔ اللہ کو بھی یہ بیعت اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان تمام سے اپنی رضا کا اعلان فرما دیا۔ لقد رضی اللہ، تحقیق اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے اس درخت کا، وہ جو درخت جس درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی تھی، یہ کیکر کا درخت تھا، کانٹوں والا درخت، اس درخت کا ذکر اللہ نے قرآن میں فرما دیا، اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ کتنے بہترین بہترین درخت تھے، وہ سارے پیچھے رہ گئے۔ ایک کیکر کا درخت جس پر کانٹے ہوتے ہیں، پھول بھی نہیں ہوتے، جس پہ پھل بھی کوئی نہیں لگتا، اللہ نے اس کا ذکر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے قرآن میں فرما دیا کہ قیامت تک جو بھی قرآن پڑھتا رہے گا اس شجرہ کا تذکرہ بھی کرتا رہے گا۔
اب اگر آپ شجرہ پڑھیں تو نیکیاں ملتی ہیں، قرآن کے ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں، تو شجرہ میں 4 حروف ہیں، تو 4 حروف آپ نے شجرہ پڑھا، 40 نیکیاں مل گئیں۔ تو یہ 40 نیکیاں بھی آپ کو آج حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے مل رہی ہیں۔ قرآن کی دوسری گواہی، فرمایا امن هو قانت آناء اللیل ساجدا وقائما یحذر الآخرۃ ویرجو رحمت ربہ۔ مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 4 پسندیدہ ادائیں بیان فرمائی کہ عثمان کی یہ 4 ادائیں ہیں جو ان کی پسندیدہ ہیں اور ان کی تصدیق اللہ نے کی ہے۔ پہلی ادا ساجدن، کہ حضرت عثمان غنی بہت زیادہ سجدے کرنے والے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ انسان سجدہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ جو آدمی سجدہ کرے گا، جتنے زیادہ سجدے کرے گا اتنا زیادہ اللہ کے قریب ہوگا۔ تو قربان جائیں حضرت عثمان غنی کے کہ اللہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سجدوں کی تصدیق کر رہا ہے۔ آنا اللیل ساجدن، کہ یہ راتوں کو سجدے کرنے والے ہیں۔ دوسری خصوصیت، دوسری ادا حضرت عثمان غنی کی، وقائمن، راتوں کو کھڑے ہونے والے ہیں، نوافل پڑھتے ہیں کھڑے ہو کر، نوافل کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، نوافل کے اندر اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ تو رات کو کھڑا ہونا تو نوافل کے لیے ہی ہوتا ہے، نماز کے لیے ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کی رات کی نمازوں کی تصدیق خود اللہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ کاتب وحی تھے تو حافظ قرآن بھی تھے، تہجد کے اندر پورا قرآن ختم کر لیا کرتے تھے، ایک رات میں پورا قرآن۔ آج ہم سے ایک پاؤں نہیں پڑھا جاتا، ایک صفحہ نہیں پڑھا جاتا۔ حضرت عثمان پوری رات میں ایک قرآن ختم کر لیتے تھے تہجد کی نماز میں۔ اس لیے اللہ نے ان کے راتوں کو کھڑے ہونے کی تصدیق فرمائی ہے۔ یہ حضرت عثمان راتوں میں سجدے کیوں کرتے ہیں؟ یہ راتوں کو کھڑے کیوں ہوتے ہیں؟ یہ بھی اللہ نے بتایا۔ تیسری ادا حضرت عثمان غنی کی، یحذر الآخرۃ، یہ عثمان راتوں کو سجدے اس لیے کرتے ہیں، یہ راتوں کو نوافل اس لیے پڑھتے ہیں، یحذر الآخرۃ، کیونکہ یہ آخرت سے ڈرتے ہیں۔ آخرت کا خوف اگر دل میں ہو تو یہ اعمال میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ آخرت کا خوف اگر دل میں ہو تو یہ گناہوں سے بچنے کے اسباب مہیا کرتا ہے۔ اگر آخرت کا خوف دل میں موجود ہو تو اللہ کی اطاعت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اگر آخرت کا خوف دل میں موجود ہو تو نمازوں میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، عبادت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے، قرآن میں تلاوت میں اخلاص پیدا ہوتا ہے۔ اگر آخرت کا خوف دل میں پیدا ہو، موجود ہو، تو گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جن کے دل کے اندر آخرت کے خوف کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں کہ یہ عثمان راتوں کو نوافل اس لیے پڑھتے ہیں، یہ راتوں کو سجدے اس لیے کرتے ہیں کیونکہ ان کے دل میں آخرت کا خوف موجود ہے۔ اور آخرت کا خوف کیا ہے؟
آخرت کا خوف یہ ہے کہ دنیا میں جو کچھ کر رہا ہوں اس کا حساب میں نے اگلے جہان میں دینا ہے۔ جب یہ خوف دل میں پیدا ہو جائے کہ میں نے آگے اس کا جواب دینا ہے، تو پھر خود بخود گناہوں سے انسان بچنا شروع ہو جاتا ہے، نمازوں میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، ذکر و اذکار میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے، عبادات میں دل لگی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر کسی کو آخرت کا خوف ہی نہ ہو، آپ منکرین آخرت کو دیکھ لیں کیسی زندگیاں گزارتے ہیں۔ تو کتنی عظیم ہستی ہیں حضرت عثمان کہ جن کے آخرت کی خوف کی گواہی خود اللہ تبارک و تعالیٰ دے رہے ہیں۔ تو چنانچہ حضرت عثمان کو اس کا نتیجہ کیا ملے گا؟ چوتھی ادا حضرت عثمان کی، یرجو رحمت ربہ، کہ عثمان اللہ کی رحمت چاہتے ہیں۔ عثمان کے کھڑے ہونے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہے۔ عثمان کے سجدوں کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہے۔ عثمان کے تلاوت قرآن کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہے۔ عثمان جو یہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہے۔ نبی کے اشارے پر اپنا مال لٹا دیتے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ کی رحمت حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ یہ عثمان جتنے بھی اعمال کرتا ہے اصل میں اللہ کی رحمت چاہتا ہے۔ یہ چار خصوصی ادائیں حضرت عثمان غنی کی اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی، اور جو مفسر صحابہ ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مصداق حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیسری فضیلت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضرت عثمان غنی کے نکاح میں یکے بعد دیگرے آئیں۔ پہلے حضرت رقیہ آئیں، حضرت رقیہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب ان کا انتقال ہو گیا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت عثمان پریشان تھے۔ کسی نے پوچھا کہ عثمان تم پریشان کیوں ہو؟ حضرت عثمان نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف تھا مجھے، میری بیوی کے انتقال کے بعد وہ شرف ختم ہو گیا، اب میں اس بات پر پریشان رہتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے فرمایا، حضرت عثمان سامنے بیٹھے تھے، فرمایا عثمان یہ جبرائیل امین آئے ہیں میرے پاس، تمہارے لیے یہ پیغام لے کر آئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے ام کلثوم کا نکاح عثمان کے ساتھ کر دیا ہے۔ میرے لیے آپ کے لیے رشتہ والد تلاش کرتا ہے، بھائی تلاش کرتے ہیں، والدہ تلاش کرتی ہے، بہن بھائی کوشش کرتے ہیں، ملنے جلنے والے جاننے والے کوشش کرتے ہیں۔ قربان جائیے حضرت عثمان کی عظمت پر کہ جن کے لیے رشتہ تلاش کیا تو خود اللہ نے تلاش کیا اور عرشوں پر نکاح پڑھا کر فرمایا رسول اللہ کو ام کلثوم کا نکاح میں نے کر دیا ہے ان کے ساتھ۔ تو حضرت رقیہ کے بعد حضرت ام کلثوم جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں وہ حضرت عثمان غنی کے نکاح میں آئیں۔ اور قسمت کی بات ہے کہ حضرت ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ حضرت عثمان پھر پریشان رہنے لگے۔ پریشانی کے عالم میں رسول اللہ کے پاس ایک دفعہ آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عثمان تو کافی دن ہو گئے پریشان ہے بہت زیادہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ عثمان تم پریشان کیوں ہو؟ حضرت عثمان نے وہی جواب دیا، رسول اللہ آپ کی دامادی کا شرف تھا مجھے، دوسری بیٹی کے انتقال، آپ کی دوسری بیٹی میری دوسری بیوی کا بھی انتقال ہو گیا تو وہ شرف مجھ سے چلا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی
تمہیں یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے اس داماد پہ کتنا پیار تھا، کتنا بھروسہ تھا۔ کوئی داماد ایسے ہوتے ہیں جن سے سسر بڑی محبت کرتے ہیں۔ حضرت عثمان وہ داماد تھے جن سے رسول اللہ کو بڑی محبت تھی۔ فرمایا عثمان اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی تو ایک یکے بعد دیگرے تیرے نکاح میں دیتا چلا جاتا، تجھے اپنی دامادی کے شرف سے نہ نکلنے دیتا، لیکن کیا کرو عثمان میری اور کوئی بیٹی نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذو النورین کہا جاتا ہے، دو نوروں والا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیاں آپ کے گھر میں تھیں، آپ 2 نوروں والے ہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چوتھی فضیلت، غزوہ تبوک کا موقع آ گیا، سامان کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے پینے کا سامان ہے اور نہ صحابہ اکرام کے پاس، مجاہدین کے پاس زاد راہ بھی کچھ نہیں ہے، کفار سے لڑنے کے لیے ساز و سامان بھی کچھ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چندے کا اعلان فرمایا۔ جب چندے کا اعلان فرمایا تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو رگ سخاوت تھی وہ بھڑک اٹھی۔ فوراً کھڑے ہوئے، 1000 اونٹ، 70 گھوڑے بما ساز و سامان کے اور 1000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیے۔ دس 10,000 سوار تھے مجاہدین، 10,000 مجاہدین سوار تھے جن کی سواری کا مکمل انتظام، حتیٰ کہ ان کی سواری کا تسمہ بھی جو تھا، تسمہ وہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال سے خریدا گیا۔ 10,000 صحابہ کی سواری کا انتظام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا غزوہ تبوک کے موقع پر۔ اب جب 1000 دینار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت عثمان نے پیش کیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان دیناروں کو اپنے ہاتھوں میں یوں الٹ پلٹ کر رہے ہیں۔ الٹ پلٹ کرتے ہوئے فرمایا عثمان آج کے بعد تم کچھ بھی کرتے رہو، تمہارا کچھ بھی کرنا تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ اور یہ اسی طرح کی حدیث مشکات شریف میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اے عثمان آج کے بعد تمہارا کوئی عمل تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں فضیلت، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے آئے، پینے کے پانی کا کوئی خاص انتظام نہیں تھا، ایک ہی کنواں تھا جو کہ یہودیوں کے قبضے میں تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو اس کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اس یہودی کے پاس اور اس سے 35,000 دینار میں وہ کنواں خرید لیا۔ 35,000 دینار میں وہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کی کہ یا رسول اللہ میں نے وہ کنواں خرید لیا ہے اور میں مسلمانوں کے لیے کنواں وقف کرتا ہوں۔ یہودی پانی بیچتا تھا، میں اعلان کرتا ہوں کہ اہل مدینہ آج سے اس کنویں سے فری میں پانی پیتے رہے۔ پانی پلانا کتنا بڑا ثواب ہے، کہتے ہیں نا پانی پلانا بڑا ثواب ہے۔ اسی لیے گرمیوں کے اندر لوگ جو ہے وہ مختلف جگہوں پر ٹھنڈے پانی کا انتظام کرتے ہیں لوگوں کے لیے کہ بھئی پانی پلانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ تو جب عام لوگوں کو پانی پلانا ثواب کا کام ہے،
رسول اللہ کے صحابہ کے لیے پانی کا انتظام کرنا، پھر خود رسول اللہ کے لیے پانی کا انتظام کرنا، ازواج مطہرات کے لیے پانی کا انتظام کرنا، اہل بیت کے لیے پانی کا انتظام کرنا۔ یہ جو لوگ گرمیوں کے اندر محرم میں سبیلے لگاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جی ہم پانی پلائیں گے ہمیں ثواب ملے گا، حالانکہ نہ ان کے پاس کوئی عمل ہے نہ ان کے پاس کوئی عمل ہے، دونوں عمل سے تہی دامن ہیں۔ عثمان غنی تو وہ ہستی ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے لیے پانی کا انتظام کیا، رسول اللہ کے ساتھیوں کے لیے پانی کا انتظام کیا، رسول اللہ کے صحابہ کے لیے، رسول اللہ کے اہل بیت کے لیے، رسول اللہ کی ازواج مطہرات کے لیے پانی کا انتظام کیا۔ تو انہیں جنت مل سکتی ہے، عثمان غنی کو کیوں نہیں مل سکتی جنت؟ آج کے لوگ ان بھنگیوں، چرسیوں، موالیوں کے لیے پانی کا انتظام کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی، اور جو اہل مدینہ کے لیے پانی کا انتظام کرے اسے جنت نہیں ملے گی۔ اور جنت کی بشارت خود رسول اللہ کی زبان مبارک سے فرمایا، جو یہ کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کرے گا میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان نے وہ کنواں خرید کر وقف کیا، جسے بئر روما کہا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا اخلاص تو دیکھو کہ اس کنویں کا فیض آج تک چل رہا ہے۔ حضرت عثمان غنی کے نام سے سعودیہ کے اندر بینک اکاؤنٹ موجود ہے، اور اس کنویں سے جتنی زمینیں سیراب ہوتی ہیں اس کی آمدنی کا جو ایک حصہ ہے متعین، وہ حضرت عثمان غنی کے اکاؤنٹ میں جاتا ہے، اس اکاؤنٹ سے وہ پیسہ غرباء پر خرچ کیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان غنی کا کھاتا آج تک جاری ہے۔ آپ اخلاص کا عالم لگائیں، اخلاص کے عالم کا اندازہ لگائیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5ویں فضیلت، 6ٹھی فضیلت، مسجد نبوی چھوٹی پڑ گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ کون ہے جو فلاں آدمی کی زمین ہے جو مسجد نبوی کے ساتھ متصل ہے، وہ خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کرے گا، میں اسے جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 درہم دے کر وہ زمین خریدی، وہ زمین خرید کر مسجد نبوی کے لیے وقف کر دی۔ حضرت عثمان غنی نے مسجد نبوی کی زمین، یہ جو زمین ہے مسجد نبوی جس پر واقع ہے، یہ حضرت عثمان غنی کے پیسے لگے ہوئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے پھر اپنے دور حکومت میں، اپنے دور خلافت میں، چونکہ مسجد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کچی تھی، چھوٹی دیواریں تھیں، کچی مٹی کی زمین بنی ہوئی تھی، کچی اینٹیں لگی ہوئی تھیں، حضرت عثمان غنی نے چونے کے پتھر اور منقش پتھروں سے مسجد نبوی کو دوبارہ تعمیر کیا اور اس کو وسیع کیا۔ اپنے دور حکومت میں سب سے پہلی توسیع جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہوئی ہے وہ حضرت عثمان غنی نے کی ہے۔ آج آپ لوگ مسجدیں بناتے ہیں، مسجدوں میں پیسہ لگاتے ہیں، اور آپ سوچتے ہیں کہ ہمیں جنت ملے گی۔ ملے گی، بالکل ملے گی۔ جو مسجد میں پیسہ لگائے گا اسے جنت ملے گی، اللہ اس کا گھر جنت میں بنائے گا۔ لیکن جس نے مسجد نبوی بنائی ہو، آج تمہیں پاکستان میں مسجد بنانے پر جنت مل سکتی ہے۔ مسجد کے اندر ایک اینٹ رکھتے ہیں، اللہ آپ کا گھر جنت میں بنا دیتے ہیں۔ یہ تو عام مسجد ہے، اور جس نے مسجد نبوی بنائی ہو، جس نے مسجد نبوی میں اپنا پیسہ لگایا ہو، اسے تو جنت ضرور ملے گی۔ اور بلکہ آپ قدرت کا انتقام دیکھیں کہ جن لوگوں کے دلوں میں حضرت عثمان کا بغض تھا، جن لوگوں کے دلوں میں حضرت عثمان کا کینہ بھرا ہوا ہے، اللہ نے ان سے مسجد کی تعمیر ہی چھین لی ہے۔ وہ مسجد کبھی نہیں بنائیں گے، مسجد کی تعمیر کبھی نہیں کریں گے، مسجد میں کبھی نہیں جائیں گے، امام بڑا بنا لیں گے، مسجد نہیں بنائیں گے۔ آپ ان کے دیکھ لیں، امام باڑے ہیں، مسجدیں کوئی نہیں ہیں، تو پھر مسجد نبوی میں کیا کرنے جاتے ہو؟ اور جس جگہ پر تم جا کر سجدے کرتے ہو، جہاں تم نمازیں پڑھتے ہو، جہاں تم کھڑے ہو کر قیام کرتے ہو، جہاں رکوع سجدے کرتے ہو، یہ عثمان کی خریدی ہوئی جگہ ہے۔
دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بغض عثمان میں کتنی بڑی سزا دی کہ مسجدوں کی تعمیر ہی ان سے چھین لی. اب مسجد نہیں بنا سکتے، بناتے ہی نہیں ہیں. امام باڑہ بنا لیں گے تو یہ باڑے بناتے رہیں گے. اور اللہ نے ایک اور بھی، کیونکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جامع القرآن ہے، اللہ نے قرآن بھی چھین لیا ان سے، حفظ قرآن بھی چھین لیا، قرآن بھی چھین لیا، حفظ قرآن بھی چھین لیا. اب قرآن بھی ان کے پاس نہیں ہے، مسجد بھی ان کے پاس نہیں ہے. اور ان دونوں کا تعلق حضرت عثمان سے. مسجد نبوی عثمان نے تعمیر کی ہے، قرآن کریم کو جمع حضرت عثمان نے کیا. تو جس کے دل میں حضرت عثمان کا بغض ہے، اللہ نے اس کا چہرہ بھی بے نور کر دیا. حفظ قرآن کی دولت بھی چھین لی، قرآن کی دولت بھی چھین لی، تعمیر مسجد کی دولت بھی چھین لی. اور جن لوگوں کے دلوں میں حضرت عثمان کی محبت ہے، جن لوگوں کے دلوں میں حضرت عثمان کا احترام ہے، جن لوگوں کے دلوں میں حضرت عثمان کی قدر و منزلت ہے، ان میں آپ کو حفاظ قرآن بھی نظر آئیں گے، ان میں آپ کو مسجدیں بنانے والے بھی نظر آئیں گے، ان میں آپ کو مسجدیں آباد کرنے والے بھی نظر آئیں گے. ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے. ایک شخص کا جنازہ لایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ رسول اللہ آپ تو سب کا جنازہ پڑھتے ہیں، اس کا جنازہ آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ فرمایا اس کے دل میں میرے عثمان کا بغض تھا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا. تو جس کے دل میں حضرت عثمان کا بغض تھا، رسول اللہ نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. تو جس کے دل میں آج بھی بغض عثمان ہے، محشر میں بھی وہ رسول اللہ کے سامنے نہیں آ سکے گا. اللہ تبارک و تعالی میرے اور آپ کے دلوں میں صحابہ کرام کی عظمت کو قائم و دائم فرمائے، محبت عثمان ہم سب کے دلوں میں پیدا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.